ناحق چوٹ جلاحا کھائے۔ اس محاورے کی اصل یوں ہے کہ مغلوں کے دور میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے صورتحال یوں ہوا کرتی تھی کہ شہزادوں کو پڑھانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ شہزادہ ایک نام ہی بے فکری کا ہے، جس کا باپ بادشاہ ہو اسے کسی بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا صورتحال کچھ یوں ہوتی کہ آگے آگے شہزادہ صاحب چل رہے ہوتے اور ان کے پیچھے استاد جی کتاب لے کے پھر رہے ہوتے۔ کہیں پہ بلبل نظر آ جاتی تو وہ بلبل کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے، کہیں خوبصورت پھول نظر آتا تو اس پہ متوجہ ہو جاتے۔ لہٰذا یہ ایک مشکل امر ہوتا کہ کس طریقے سے شہزادوں کو پڑھایا جائے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ شہزادوں کے بچوں کے ساتھ جلاحوں کے بچے کو بھی شامل کر دیا جاتا۔ اب شہزادہ صاحب کوئی غلطی کرتے تو کمچی سیدھی جلاحے کے بیٹے کو پڑھ رہی ہوتی، وہ بیچارہ اپنی صفائی دیتا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو آگے سے جواب ملتا کہ شہزادہ صاحب نے یہ غلطی کی ہے۔ وہ آنسو پہنچ کر ساتھ میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست کو کہتا کہ سر مہربانی کر کے تھوڑا سا توجہ دیجیے، استاد جی بہت زیادہ غصے میں۔ یوں جلاحوں کے بیٹے کمچیاں کھاتے رہے اور شہزادوں کے بچے پڑھ کر کسی نہ کسی جگہ پر پہنچتے رہے۔ یہی برصغیر کی کہانی ہے۔ 1857 تو ہماری نظر میں وہ دن تھا کہ جب انگریز نے یہاں پر قدم جمائے، لیکن صورتحال 1700 کچھ میں ہی تبدیل ہو چکی تھی۔ سارے برصغیر کی عملداری عملاً انگریزوں کے سپرد تھی۔ یوں ہے کہ انگریز نے قدم جماتے ہی کچھ قسم کے اسکولوں کا اجرا کیا۔ غریب کے بچوں کے لیے سرکاری اسکول، جرنیلوں کے بچوں کے لیے کیڈٹ اسکول اور راجوں مہاراجوں کے بچوں کے لیے ایچسن اسکول جیسے اسکولوں کا اجرا کیا گیا۔ یہاں سے بچے راجا اور مہاراجا ہی بن کر رہے۔ صورتحال یوں تھی کہ غریب کا بچہ سرکاری اسکول سے پڑھ کر سلیمان دواخانہ سنبھالتا، مدرسے سے بچہ مولوی ہو کر نکلتا، کیڈٹ اسکول سے ایک سپہ سالار ہو کر نکلتا، اور رہا ایچسن تو وہاں سے راجوں کے بچوں نے مہاراجا ہی بن کر نکلنا تھا۔ ایک آدھ کوئی غریب کا بچہ وہاں پہ پہنچ جاتا، لیکن اس کی بھی صورتحال یہ ہوتی کہ وہ وہاں کے بچوں کے تضحیک کا نشانہ بنتا، اساتذہ کے ظلم کا نشانہ بنتا، اور یوں جیسے تیسے کر کے کہیں کسی جگہ پر اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی ایس پی بن کر اپنی زندگی مکمل کر لیتا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جنگ آزادی 1857 تو ایک بہانہ تھی، ورنہ ہمارے راجوں مہاراجوں نے 1800 میں ہی اسٹامپ پیپر پر اپنی راجدھانیاں انگریزوں کے پاس گروی رکھ دی تھی۔ 1857 میں تو انگریزوں کو اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ جب سارا کچھ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر طے ہو چکا ہے تو یہ بے چینی کیوں اور کیسے ہوئی۔ خیر، 1857 کے قضیے سے نمٹنے کے بعد انگریز نے اپنے نظام کو برصغیر میں رائج کرنا شروع کیا۔ اسی سلسلے میں 1864 میں امبالہ شہر میں وارڈ اسکول شروع ہوا، جہاں سکھ مہاراجوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 1874 میں دوسری ریاستوں کے مہاراجے بھی وہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ یہ الگ بات کہ 150 سال گزرنے کے بعد بھی سکھوں کے بچے سکھ ہی رہے اور آج کینیڈا پہ مزدوریاں کر رہے ہیں۔ تعلیم نسل تو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اسی اسکول کی ایکسٹینشن ایچسن کالج لاہور تھی، جس کا افتتاح 23 نومبر 1886 کو اس وقت کے وائسرائے نے کیا تھا۔ برصغیر کی ساری ریاستوں کے مہاراجے یہاں پر اپنے بچے بھیجنے لگے۔ یوں ہے کہ یہاں پہ گھڑ سواری سکھائی جاتی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے جاتے، بے شمار وزیر، وزرائے اعلیٰ، راجے اور مہاراجے یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ یہاں کی تعلیم میں سب سے اہم چیز یہ سکھایا جانا ہوتا تھا کہ آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ عظیم ہیں،
اور آپ لوگوں نے ہی یہاں پر راج کرنا ہے، باقی لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہاں پر داخلہ دیا جا سکے۔ یہی احساس برتری لے کر ایچ ایس این کالج کے لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے، یہاں سے پھر وہ آکسفورڈ چلے جاتے یا کیمبرج میں چلے جاتے۔ عجیب بات نظر آتی ہے آپ کو کہ یہاں سے 1 کلومیٹر یا اس سے بھی کم فاصلے پر موجود تھا گورنمنٹ کالج لاہور، وہاں سے تو نوبل انعام یافتہ اور ادیب پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جو ہے وہ راجے اور مہاراجے ہی رہے۔ کیا ہے؟ یہی کچھ سکھایا جاتا تھا۔ لیکن ان مہاراجوں میں سے وہ لوگ کہ جو اس نظام کے خلاف ہی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی تعداد 1% تو بہت زیادہ کہی جا سکتی ہے، شاید 1 لاکھ میں سے 1 آدمی یا 10,000 میں سے 1 یا 2 آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے تھے جو کہ اسی نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے جس نے انہیں اس کالج میں پہنچایا تھا۔ گوتم بدھ بھی ایک شہزادہ ہوا کرتا تھا، اسے بھی دنیا کا کوئی غم نہیں تھا۔ وہ ایک دن بالکونی سے جھانک رہا تھا اور اس نے ایک جنازہ دیکھا، اور اسی جنازے نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ہاں، دکھ بھی کچھ ہے، کچھ ایسا بھی ہے کہ جو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ یوں ہی اسے دکھ کا احساس ہوا، اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا، جنگلوں بیابانوں کی طرف ایک سچ کی تلاش میں نکل پڑا، اور ایک دن سچ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کرکٹ کے میدانوں میں راج کرنے والا عمران خان کی بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ ہاں، دکھ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ایک دن اس وقت جب وہ ماں کے سرہانے کھڑا تھا اور ماں مرے جا رہی تھی، وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اسے بچا نہیں پا رہا تھا، اس وقت میں اس نے ایک فیصلہ کیا اور وہ ایک راستے پر چل پڑا، اور اس نے کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یوں عمران خان کی عام انسان کے ساتھ روابط شروع ہوئے۔ یہ روابط کیا تھے؟ یہ وہ عام بچے تھے جو کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، مختلف جگہوں پہ موجود تھے۔ ان بچوں سے مل کر اسے احساس ہوا کہ سارے لوگ ویسے ہی زندگی نہیں گزارتے ہیں جیسے کہ وہ گزار رہا ہے۔ اور پھر عمران خان ایک انٹرویو میں خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا کہ جس دن مجھے کچھ دوست اور بلکہ کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ گڑھی شاہو میں آپ نے جانا ہے۔ وہ شکل اور حلیے سے بہت غریب آدمی لگ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے ایک مسجد میں لے گئے۔ وہاں پر میں نے دیکھا کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 30 روپے، کوئی 50 روپے میرے لیے رکھ رہا ہے۔ تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ یار، آپ غریب لوگ ہو تو کیوں جو ہے وہ اپنا وقت اور اپنے پیسے مجھے دے رہے ہو؟ میں کینسر ہاسپٹل بنا لوں گا، آپ کے کام آ جائیں گے۔ لیکن ان کا اصرار صرف ایک ہی تھا کہ جناب، ہم نے اس مشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک اور راستے کا انتخاب کیا۔